کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں رات کو ایسے خواب یا احساسات بتاتی ہیں جن سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر دکھائی دینے والا وجود ان کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ صرف خواب نہیں، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات جسمانی یا قریب سے رابطہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ کیسے ممکن ہے، علامات کون سی ہوتی ہیں، اور سب سے اہم جنات سے حفاظت کے عملی اور شرعی طریقے جو آپ فوراً آزما سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ میں آپ کو ایک آسان گھر بیٹھے کیا جانے والا عمل سکھاؤں گا جو بہت سے لوگوں نے مفید پایا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو وظیفہ۔ یہاں ہم گھریلو علاج، روحانی حفاظت اور آسان وظائف کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیدھا، واضح اور قابل عمل۔ اگر آپ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے کچھ حصے ہیں، میں ہر حصوں میں بات کروں گا۔ حصہ اول ہے جنات اور رابطے کا نظریہ۔ جنات کون ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات ایک مخلوق ہے جو ہم سے مختلف دنیا میں رہتی ہے۔ انہیں دیکھنا عام طور پر ممکن نہیں۔ بعض جنات نیک بھی ہو سکتے ہیں، بعض شریر۔ کیا وہ انسانوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ کچھ روایات اور لوگوں کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ جنات انسانوں کو خواب، احساس یا بعض اوقات جسمانی طور پر پریشان کر سکتے ہیں، مگر ہر عجیب بات کو جنات کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ بعض اوقات نفسیاتی یا طبعی مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ، کیونکہ سوشل اور ثقافتی بیانیے میں عورتوں کی کہانی زیادہ سنی گئی ہے۔ رات کے اکیلے ہونے، حاملہ یا نازک دور میں کمزور ہونے کی صورتحال یا ایسے عوامل جو خوف کو بڑھا دیتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم خوف اور حقیقت میں فرق کریں۔ حصہ دوم، علامات جن پر توجہ دیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کئی علامات محسوس کرے تو احتیاط برتیں۔ بار بار ایک ہی طرح کے خوفناک خواب یا چیزیں جو نیند میں محسوس ہوں، نیند میں دم گھٹنے یا کسی کے بغل میں محسوس ہونے کا احساس، اور طبعی وجوہات مثلا نیند کی بیماریوں پہلے چیک کریں۔ اچانک جسمانی درد، زخم یا نشانی بغیر وجہ کے، گھر میں عجیب آوازیں، چیزیں گرنا یا حرکت کرنا، جنسی اذیت کا خواب یا ایسا محسوس ہونا جو بار بار ہو، مگر یاد رہے کہ خواب ایک نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے۔ اہم نوٹ: اگر آپ کو زخم، دانت درد، دورے یا کوئی غیر معمولی جسمانی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روحانی علاج طبعی علاج کا متبادل نہیں، دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ روحانی علاج بھی کریں اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ حصہ نمبر سیوم، فوراً کرنے والے حفاظتی اقدامات۔ روزانہ نماز اور اذکار۔ بنیادی، روزانہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح و شام کے اذکار روزانہ پڑھیں۔ یہ سب سے طاقتور دفاعی اقدام ہے۔ خاص طور پر یہ پڑھیں: آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق، سورہ ناس۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر منہ پر پھونکیں اور جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہاں آپ ایک آسان منظر دیکھ سکتے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھے تینوں سورتیں پڑھیں، ہاتھ سینے پر رکھیں اور 3 بار پھونکیں۔ روزانہ کی روایت 2 رکوع کا عملی طریقہ، گھر میں آسان۔ یہ عام روایتی طریقے ہیں
کسی مستند عالم یا ماہر روحانیہ سے رہنمائی بہتر ہے۔ وضو کریں، سیدھا بیٹھ کر آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر جسم پر محسوس ہوتا ہو تو پڑھ کر ہاتھ پر پھونکیں اور پھر اسی ہاتھ سے اپنے جسم کے متاثر حصوں پر مس کریں، پھیر لیں۔ اگر میسر ہو تو صاف پانی میں یا یہ آیت پڑھ کر اسی پانی سے ہاتھ منہ دھوئیں یا گھر کے کونے میں چھڑکیں۔ گھر کی صفائی اور نورانی ماحول گھر میں بنائیں۔ گھر میں بار بار قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھر میں تلاوت کا ماحول منفی توانائی کم کرتا ہے۔ آذان کا اہتمام کریں، گھر کے چاروں کونوں میں آذان دیں۔ شام اور رات کو گھر کے خالی کونے بند نہ رکھیں، روشنی برقرار رکھیں، کھڑکیاں کھولیں، ہوا آئے۔ گھر میں صفائی، خوشبو اور نظم رکھیں، منفی احساس کم ہو جاتا ہے۔ ذاتی احتیاطیں، تنہائی میں خوف زدہ کرنے والی چیزیں نہ کریں، مثلا خطرناک ویب سائٹس، اوجھل سرگرمیاں۔ رات کو اکیلی دیر تک غیر ضروری طور پر تاریک میں نہ رہیں، خاص طور پر حاملہ خواتین یا بیمار افراد احتیاط کریں۔ اپنے گھر میں مضبوط ایمان رکھنے والوں سے رابطہ رکھیں۔ معاشرتی سپورٹ ضروری ہے۔ حصہ چارم، ایک اثردار عمل، آسان اور محفوظ۔ اہل ایمان کے درمیان مشہور سادہ عمل، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی پھونکیں اور اگر چاہیں تو پانی پر بھی آیات پھونک کر اور اپنے سر، سینے اور پیٹ پر ہاتھ مس کریں، پھیر لیں۔ آخر میں دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اشعار ومن شر ما لا اشعار، یعنی سادہ الفاظ میں، اللہ میں تیرے پاس پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ہر اس برائی سے جو میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور جس سے میں محسوس نہیں کرتا۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ سونے سے پہلے 3 دن جاری رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے مفید پایا ہے، مگر اگر حالت بدتر ہو تو نیچے دیے گئے تجاویز پر عمل کریں۔ حصہ نمبر 5، کب ماہرین سے رابطہ کریں۔ اگر مندرجہ ذیل ہو تو فوراً ماہرین سے رابطہ کریں۔ خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات یا عمل، جسمانی یا نفسیاتی علامات جو روزمرہ کی زندگی متاثر کریں، گھر میں زبردستی خوف، آوازیں یا چیزیں جو مستقل طور پر ہوتی ہوں، راسخ علماء، معتبر روحانی مراکز یا ماہر نفسیاتی ڈاکٹر سے ملیں۔ دونوں مل کر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ طبی اور روحانی دونوں راہیں لازم ہیں۔ خواب یا خوف کو فوراً افواہ نہ بنائیں۔ سازش کہانی پھیلانے سے دوسروں میں خوف بڑھتا ہے۔ کسی خاتون کی عزت شہرت کا خیال رکھیں۔ نجی باتیں شیئر کرتے وقت حساس رہیں۔ کسی بھی عمل کو روز زبردستی یا نقصان پہنچانے کے مقصد کے لیے مت استعمال کریں۔ روحانی طریقے صرف دفاع اور شفا کے لیے ہونے چاہیے۔ ایک میں واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جنات کا بادشاہ کا واقعہ۔ ابو سعید بن احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیٹی فاطمہ چھت سے غائب ہو گئی تو میں حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ کرک کے ویرانے میں جا کر وہاں ایک گول دائرہ بنا لیں اور بسم اللہ پڑھ کر گول دائرہ بنا لیں اور میرا تصور باندھ کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو رات کے ٹائم ارد گرد جنات کی عجیب غریب شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ ڈریے مت۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ آئے گا، اسے کہیے گا کہ مجھے حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ میری بیٹی غائب ہو چکی ہے، وہ ڈھونڈ کر دے۔ تو اس سے بادشاہ جن نے سارا جنات کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے، تو سارے جنوں نے جا کر ڈھونڈنے گئے۔ ایک جینی چن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس شخص کی بیٹی
सुमैत चीनी जिन को भी उठा कर ले आए, बेटी उसके हवाले कर दी और चीनी जिन का तलवार से सरकलम कर दिया, क्योंकि जिन्नात के बादशाह भी होते हैं। तो इस तरह के सारे जिन्नात जितने भी हैं वक्त के औलिया के ताबे हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको ताबे कर देता है। अल्लाह ताला के जो नेक बंदे औलिया किराम हैं, ये उनकी नजर में ये जिन्नात होते हैं। जो तो इनसे पता चला कि औरतों पर जिन्नात आशिक होते हैं और गुम कर देते हैं, और कोई मसला या ऐसी बीमारी लगा देते हैं, कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे वो सारी जिंदगी तड़पती रहती है। ये वाकया आपने सुना जिन्नात के बादशाह का। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अमल आजमाएंगे या आपको कौन सी अलामत महसूस होती है। मैं आपके राय का एहतराम करूंगा और महफूज तरीके बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में मुस्तनद उलमा के मशवरे या मखसूस रिवायात की तफसील लेकर आऊंगा। नोट, हर मसले का हल अलग हो सकता है, इसीलिए अहले इल्म की रहनुमाई बेहतर है। आखिर में याद रखिए कि सबसे बड़ी कुव्वत हमारा ईमान है। नमाज, कुरान और सच्ची दुआ आपकी सबसे बड़ी हिफाजत है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।